اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين المنتخبين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اذان محترم زائرین سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام عازمین زیارت سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام سبیل زہرا سلام اللہ علیہ کے امبریلا میں یہ جو گروپ اور خاص طور سے کربلا کی زیارتوں کا پہلا گروپ جناب برادر توقیر بھوجانی صاحب کی زیر نگرانی تشکیل پا رہا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ جناب صاحب الامر سرکار صاحب الزمان صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا کی آقا کی زیر سرپرستی یہ ہمارا قافلہ بخیر و عافیت و سلامتی اپنے وطن سے چل کر زیارت سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کر کے ساتھ خیریت کے اپنے وطن واپس پلٹے. ہم نے زیارت کے اعتبار سے جو ایک مختصر کچھ باتیں ضروری کسی بھی زائر کو زائرہ کو مومن مومنہ کو پتہ ہونی چاہیے اس کے لیے اس نشست کا انعقاد کیا ہے کہ جس میں سب سے پہلے حصے میں آپ کی خدمت میں زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام کی ضرورت کیا ہے، کیوں زیارت کیوں کی جائے، سب سے پہلے یہ عنوان آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا آج کے اس مختصر سے ہمارے سیشن میں. اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں زیارت ائمہ اطہار علیہ السلام کی فضیلت کیا ثواب ہے، اس کے کیا آثار ہیں اور اس کے کیا آؤٹ کمز ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی دوسرے حصے میں. اور تیسرے حصے میں وہ آداب کہ جو زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام کے آداب ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جا رہا ہے. آخری حصے میں جو کہ چوتھا حصہ ہوگا ہمارے اس سیشن کا، ہمارے اس چھوٹی سی یہ کہہ لیجیے کہ تربیتی نشست کا، اس میں آخری حصہ جو ہے وہ مشتمل ہوگا کچھ ایک ایسے فقہی احکام پر کہ جن کا معلوم ہونا ایک عازم سفر زیارت کو جن کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ زیارت آخر کیوں زیارت کی جائے. زیارت ائمہ اطہار علیہ السلام پر، زیارت ائمہ اطہار ہمارے وہ ائمہ جو اللہ کی جانب سے امام بنا کر بھیجے گئے ہیں اور جن کو رب ذوالجلال نے طہارت کی سند دے رکھی ہے. قرآن کریم کی اس آیت تطہیر جس کا عنوان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں وہ ائمہ، ان ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے انسان کو کیوں جانا چاہیے، یہ سوال، اس کا جواب، اس سوال کا جواب جس قرآن کریم کی آیت میں پوشیدہ ہے اس آیت کو آیت مودت بھی کہا جاتا ہے. آیت مودت کون سی آیت ہے؟ وہ آیت کہ جس میں اللہ نے کار رسالت کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انہوں نے رسالت کے ڈیزگنیشن پر فائز ہو کے جو اس کی رسپانسبلٹیز تھیں اس کو انجام دے کر جو اتنا بڑا کار رسالت انجام دیا ہے، رسالت کا کام انجام دیا ہے، اس کے لیے رسول کو اللہ نے کیا اجر عنایت کیا ہے، اس
اجر کو ڈیفائن کرتی ہے یہ آیت مودت۔ اس آیت مودت میں رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب کہہ دیجئے آپ لوگوں کو کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے۔ کس چیز کا؟ کار رسالت کا، وہ رسالت کا کام کہ جسے آپ نے انجام دیا، اس پر ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے، میں اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بھائی یہ جتنا بھی کار رسالت ہوا، نماز تم تک پہنچائی، روزہ تم تک پہنچایا، حج تم تک پہنچایا، زکوٰۃ تم تک پہنچائی، خمس تم تک پہنچایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبری، یہ سارے کے سارے جو احکامات تھے، یہ جو قوانین شریعت تھے جنہیں فروع دین کہا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا تم تک جو پہنچایا، اس پر کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اللہ، ہاں اگر کوئی دینا چاہے تو اللہ کہہ رہا ہے مودۃ فی القربہ، قربہ کی مودت رکھو۔ قربہ کی مودت رکھو کیا؟ قربہ کی مودت رکھو یعنی اہل بیت کے، اللہ کے رسول کی جو ہاؤس ہولڈ ہیں، اللہ کے رسول کے جو گھر والے ہیں، اللہ کے رسول کے جو قربہ ہیں، جو اہل بیت ہیں، جو ان کے گھر والے ہیں، ان سے قربہ سے مودت رکھو۔ اچھا قربہ میں کون آئے گا؟ قربہ میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا قربہ میں آئے گا کون، اس لیے کہ قریب تو بہت سارے ہیں رسول کے جو قربہ بننے کی اپنے اندر، اپنے دل میں صلاحیت، اپنے دل کے اندر ارمان رکھیں گے، وہ تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کہیں گے کہ ہم بھی قربہ ہیں، ہم بھی قربہ ہیں۔ فلاں آ جائے گا ایک گروہ، وہ کہے گا ہم بھی قربہ ہیں، ایک دوسرا گروپ آ جائے گا، وہ کہے گا ہم بھی قربہ ہیں کہ ہم رسول کے اتنا قریب تھے، ہمارا رسول سے یہ تعلق ہے، ہمارا رسول سے یہ رشتہ ہے، ہم رسول کے لیے یہ تھے، ہم رسول کے اتنا قریب تھے۔ تو اللہ نے اس آیت کو تو نازل کیا، آن دا سیکنڈ ہینڈ یعنی دوسری طرف یہ کیا پروردگار نے کہ اس آیت کو نازل کرنے کے بعد اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ جاؤ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے میرے حبیب ہم نے اہل بیت کو پاک رکھا ہے، تو جاؤ، اور جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تب سے ایک دروازے پر روزانہ مسجد نبوی جانے سے پہلے اور مسجد نبوی سے آنے کے بعد سلام عرض کیا کرو، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول نے اہل بیت کے گھر پر جا کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوت کہنا شروع کیا، وہ گھر اہل بیت کا ہے کون سا اہل بیت کا گھر، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم بھی اہل بیت میں سے اور ہم بھی اہل بیت میں سے۔ تو پروردگار عالم نے اہل بیت کو یہاں پر ڈیفائن کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ طریقہ رکھا کہ آیت کو نازل کرنے کے بعد اس کا جو مصداق ہے اور جو اس آیت پر پورا اترنے والے افراد ہیں، ان کے در پر رسول کو بھیجا۔ آیت مودت نازل کی، آیت مودت نازل کرنے کے بعد آیت تطہیر نازل کی، آیت تطہیر نازل کرنے کے بعد پروردگار نے اپنے حبیب کو بھیجا کہ جائیے اے حبیب، اور جانے کے بعد رسول روزانہ کس دروازے پر آ کر آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ مختلف الملک۔ کون سا وہ دروازہ تھا؟ وہ دروازہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ تھا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لہٰذا ہر کس و ناکس رسول کے قربہ ہونے کا حق نہیں رکھتے، ہر کس و ناکس رسول کے اہل بیت میں سے بھی ہونے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ جب باری آئی ہے تعارف پنجتن کے لیے، جب تعارف پنجتن کا کروانے کی باری آئی ہے تو اللہ نے رسول کے ذریعے سے پنجتن کا تعارف نہیں کروایا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ جب جناب جبریل آئے اور وہ چادر کسا کے نیچے آنے کے بعد سوال کیا ہے کہ یا رب ومن تحت الکسا، اے اللہ چادر کے نیچے کون ہے، تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ محمد ہیں، یہ محمد کے داماد ہیں، یہ محمد کی بیٹی ہیں، یہ محمد کے نواسے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اگر کہا تو کیا کہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب اہل بیت اطہار کے یا اہل کسا کی پہچان کی باری آئے گی تو وہاں پر اللہ نے معیار پہچان اہل کسا اور اہل بیت رسول کو نہیں بلکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رکھا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی اہل بیت میں سے ہونے کا دعوے دار ہوگا تو اسے اپنا رشتہ رسول سے نہیں بلکہ اپنا رشتہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ثابت کرنا ہوگا۔ لہٰذا ہم جو کہہ رہے ہیں، جو پہلی بات ہمارے سیشن کی اور ہمارے اس تربیتی نشست کی پہلی بات ہے اور پہلا بلٹ پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ زیارت کیوں؟
اس زیارت کیوں کا جواب اس آیت کے اندر پوشیدہ ہے، آیت مودت کے اندر، کہ جس آیت مودت کو ذکر کرنے کی وجہ سے یہ ساری تفصیل آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی، اور اس تفصیل کو عرض کرنے کے بعد اب ہم ایگزیکٹ اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ جو سوال کا جواب بنتا ہے زیارت کیوں کا. ہم زیارت کرنے کے لیے کیوں جائیں؟ اس لیے کہ ہم ان اماموں سے اپنے دل میں مودت رکھتے ہیں. اچھا، اس کو ہم مزید ثابت کریں گے. ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس، مگر اس سے قبل کہ ہم اہل بیت اطہار سے مودت رکھتے ہیں، اب دیکھیے ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر زیارت کیوں کا جواب سننے کے لیے ایک سوال اور ہم کریٹ کرتے ہیں. اور وہ سوال کیا ہے؟ ایک سچویشن ہے، اور وہ سچویشن یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے انویٹیشن آ جائے کہ آپ ہمارے گورنر ہاؤس کے اندر، آپ فار ایگزامپل پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، آپ فار ایگزامپل پریزیڈنٹس ہاؤس کے اندر آپ مدعو ہیں، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اینڈ یو آر انوائٹیڈ، آپ آئیے، آپ ہمارے مہمان ہیں، یو آر آر گیسٹ، اور ہم ویل ٹرائی ٹو سرو یو، اور اس کے بعد ہم آپ کی یہاں پر ملاقات کرائیں گے اور آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا اوور ویو دیں گے ہمارے اس ایریا کا، ہماری اس جگہ کا. آپ کی ملاقات ہوگی جو بھی قابل احترام شخصیت ہے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، گورنر سے. تو ایک شخص سے ملاقات کی جب دعوت آتی ہے تو ہم اور آپ کتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اوف، مجھے وہاں سے دعوت آ رہی ہے، میں وہاں جانے والا ہوں. اب جب میں فار ایگزامپل کسی اپنے شہر کے بڑے سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے ایریا کے کسی بڑے سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے ملک کے کسی بڑے شخص سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے علاقے کے کسی بڑے شخص سے ملنے جا رہا ہوں، دنیا کے کسی بڑے شخص سے ملنے جا رہا ہوں، جیسے جیسے یہ لیولز بڑھتے چلے جائیں گے، ہماری تیاری اور ہماری خوشی اور ہماری بے چینی اور بے قراری کا جو لیول ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. ایک مرتبہ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ کو ہمارے علاقے کے بڑے نے بلایا، ایک مرتبہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کو ہمارے بلڈنگ کے جو کمیٹی ہیڈ ہیں انہوں نے بلایا، جو سارے پوری بلڈنگ کا ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں، لفٹ کا کام دیکھتے ہیں، یہاں پر سیوریج کا کام دیکھتے ہیں، پارکنگ کے ایریا کا، لائٹنگ کا کام دیکھتے ہیں، الیکٹریسٹی کا کام دیکھتے ہیں، موٹر پانی کی خراب ہو گئی وغیرہ وغیرہ، وہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو آپ کا ایک الگ انداز ہوتا ہے ان کے پاس جانے کا. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایریا ناظم نے بلایا آپ کو، تو اس سے ملنے کا ہمارا آپ کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایریا کے ناظم نے نہیں، آپ کو ڈسٹرکٹ ہیڈ نے بلایا ہے، تو آپ تھوڑا سا اور بہتر انداز سے سوچ کے سمجھ کے تیاری کر کے جو پہننا ہے، کیا پہن کے جاؤں، ان کا کیا پروٹوکول ہے، وہ سب دیکھتا ہے انسان. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے شہر کے بڑے نے بلایا ہے، شہر کے گورنر نے بلایا ہے، آپ تعجب میں آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی شہر کے گورنر نے نہیں بلایا، آپ کو ملک کے نائب صدر نے بلایا ہے، آپ کو ملک کے صدر نے بلایا، آپ کو ملک کے وزیر اعظم نے بلایا ہے، یا فار ایگزامپل آپ کو کسی ایسی بڑی شخصیت نے بلایا ہے کہ جس سے ملنے کا ہر کسی کو موقع نہیں ملتا. تو پھر آپ کا ہمارا انداز بالکل الگ ہو جاتا ہے. اب ایک کسی بڑے سے ملنے کا انداز ہو کی بات آ جائے تو یہ ہوتا ہے، ہم اور آپ جس سفر پر جا رہے ہیں اس سفر میں ہماری 6 معصومین سے ملاقات ہونے والی ہے. سرزمین عراق میں مدفون، سرزمین عراق پر مدفون 6 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے ہم اس سفر کو اختیار کرنے جانے والے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہمارے جد، ہمارے دادا غریب حسین ابن علی، مظلوم حسین ابن علی علیہ السلام اپنی قتل گاہ سے اپنے چاہنے والوں پر نگاہ کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، ان کے حالات سے واقف ہیں، ان کے گریے کو دیکھتے ہیں، ان کی عزاداری کو دیکھتے ہیں، ان کے ناموں سے واقف ہیں، ان کے آبا و اجداد کے ناموں سے واقف ہیں. وہ ہمیں بلاتے ہیں تب ہم جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، ارادہ ہوتا ہے انسان کا، کوشش انسان کی ہوتی ہے، اور وہ ضروری ہے. دو طرفہ ہے بات، انسان کی ذرا سی معمولی سی صحیح لیکن کوشش ہونا چاہیے. ایک طرف سے انسان کی معمولی سی کوشش ہوتی ہے، دوسری طرف سے بلاوا اور اذن ہوتا ہے، اور کھینچ کے امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والے کو اپنی جانب اور اپنے روضے کی طرف بلا لیا کرتے ہیں. لہٰذا ہم انشاءاللہ سرزمین عراق پر 6 معصوم اماموں کی زیارت کے لیے جانے کا عزم رکھتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کو ہم اسی وقت فیل کریں گے. زیارت کیوں؟
اب آ جائیے اس کو اور سمجھنے کے لیے، اس کا اور مزید احساس کرنے کے لیے زیارت کیوں، ہم اس جملے کا احساس اور زیادہ انداز سے کر سکتے، یا اتنا ہی زیادہ احساس بڑے انداز سے کر سکیں گے جتنی زیادہ ہمارے دل میں اماموں کی محبت ہوگی. جتنی زیادہ ہم مولا سے مودت رکھتے ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس زیارت کے سفر کا ہم پر اثر مرتب ہوگا. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر مولا رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کا ایک حق ہے، ہم اماموں کا ایک حق ہے ہمارے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر، اور اس حق کو ادا کرنے کا اتم مصداق یہ ہے کہ وہ ہماری قبروں پر ہماری زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں. کیا حق ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہم پر؟ کیا حق ہے؟ بہت بڑا حق ہے بھیا، بہت بڑا حق ہے. ہم سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کو سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو ہدیہ تسلیم اور ہدیہ سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہدیہ زیارت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہیں، یہ نماز نہ ہوتی، ہم نماز نہ پڑھ رہے ہوتے اگر حسین ابن علی علیہ السلام نہ ہوتے، یہ نماز نہ ہوتی، یہ روزہ نہ ہوتا، یہ حج نہ ہوتا، یہ زکوٰۃ نہ ہوتی، یہ خمس نہ ہوتا، یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ بھی نہ ہوتا اگر سرکار حسین ابن علی علیہ السلام نہ ہوتا. لہٰذا یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں رہے کہ ہم مولا کی زیارت کے لیے جو جا رہے ہیں تو آقا علیہ آلاف التحیت والثناء مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کی کیا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر اتنا فقط کہ آیہ مودت کے اندر جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیہ مودت کیا کہہ رہی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ کوئی کار رسالت کا اجر مجھے نہیں چاہیے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کیا اجر دے، مودت قربہ رکھے، میری قربہ سے مودت رکھے، یعنی اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام سے مودت رکھے. اچھا، اب ذرا یہاں پر رک کر کار رسالت میں ہے کیا؟ نماز کار رسالت میں ہے، روزہ کار رسالت میں ہے، حج کار رسالت میں ہے، زکوٰۃ کار رسالت میں ہے، خمس کار رسالت میں ہے، امر و نہی کار رسالت میں، تولی تبری کار رسالت میں، یہ سب کار رسالت میں ہے. اس کا اجر کیا ہے؟ گویا ایک پلڑے پر یہ سارا کا سارا کار رسالت ہے اور دوسرے پلڑے پر صرف ایک چیز ہے جو ان ساری چیزوں کے وزن کے برابر کا وزن رکھتی ہے، اور وہ ہے مودت قربہ. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ سارے کے سارے فروع دین، سارے کے سارے احکام شریعت ایک پلڑے پر ہیں، دوسرے پر مودت قربہ ہے کہ جو اس کے ہم وزن ہے. جبھی تو یہ پورے کار رسالت کا اجر بن رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزدوری بن رہی ہے. اچھا، اب ذرا سا یہاں پر رک کر ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ ہوتی کس لیے؟ وہ ہوتی ہے قربتاً اللہ، یعنی عبادت بنتی ہی اس وقت ہے جب اس کے اندر قربتاً اللہ شامل ہو. نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. روزہ رکھتے ہیں تو کہتا ہوں کہ میں فجر سے لے کر مغرب تک پہلی رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ. حج، اپنے حج تمتع کا احرام باندھتا ہوں فلاں فلاں میقات سے قربتاً اللہ، لبیک اللہم لبیک. اور یہ ساری کی ساری جتنی بھی عبادتیں ہیں، یہ عبادت اس وقت جا کر بنتی ہے کہ جب اس میں قربتاً اللہ شامل ہو جائے. ہم سارا کا سارا کام کرتے ہیں کس لیے؟ قربتاً اللہ. گویا نماز سواری ہے، جس سواری پہ سوار ہو کے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. روزہ سواری ہے، جس سواری پر سوار ہو کے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. حج سواری ہے، اس سواری پر سوار ہو کے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری سواریاں ہیں. ان سواریوں کا فیول کیا ہے؟ ان سواریوں کا ایندھن کیا ہے؟ ان سواریوں کو چلانے والی چیز کیا ہے؟ وہ فیول مودت اہل بیت ہے. اور اسی مودت اہل بیت کا اتم مصداق یہ ہے کہ ہم اماموں کی قبروں پر ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں. لہٰذا یہ سفر زیارت ہمارا، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر ہم اہل بیت اطہار کا حق ہے. یعنی امام معصوم کہہ رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا، یو آر لائبل، ہماری
یعنی تمہاری گردنوں پر ایک لائبلٹی ہے ہماری، اور وہ لائبلٹی قرض ہے. کیا قرض ہے؟ وہ سارا کا سارا پورا کا پورا دین جو رب ذوالجلال نے ہم تک پہنچایا وہ اہل بیت اطہار کے ذریعے سے پہنچایا. اور بہت سارے احسانات ہیں. اگر اہل بیت کے احسانات کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے تو زیارت جامعہ جا کر پڑھیے، اس کا ترجمہ جا کر پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا احسانات ہیں. اس سے بھی زیادہ ہیں. اس کی ایک جھلک زیارت جامعہ کے اندر ہے. لہٰذا اس حق کو ادا کرنے کا اتم میں مصداق یہ ہے کہ ہمارے اولیاء یعنی ہم سے مودت رکھنے والے لوگ اور ہمارے شیعہ ہماری قبروں پر زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں. یہ تھی مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. ایک بات اور وہ یہ کہ رسول اللہ ایک روایت ہے، اور وہ روایت بحار الانوار میں بھی ہے، سفینے میں بھی ہے، اور مستدرک سفینہ کے اندر بھی ہے. یہ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے. مولا کائنات ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین علیہ السلام. جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ گھر تشریف لائے ہیں تو یہ خوش ہو گئے، اور خوش ہو کے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج نانا رسول خدا آ گئے ہیں. امام حسن امام حسین علیہ السلام کہنے لگے. جناب سیدہ کو خوشی ہے کہ بابا گھر آ گئے. مولا کائنات علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لے آئے گھر. اب رسول اللہ جب تشریف لائے بی بی نے دسترخوان سجانا شروع کیا، اور جب بی بی نے دسترخوان سجایا تو رسول اللہ نماز کے لیے مصلی پہ تشریف فرما تھے. نماز ختم کی ہے، رسول رونے لگے. اتنا زیادہ گریہ فرمایا ہے رسول نے کہ رسول کی ہچکیاں بن گئیں. مولا حسن مولا حسین علیہ السلام میں جناب سیدہ مولا کائنات ہیں، انہوں نے دیکھا اور آپس میں کہنے لگے کہ کون جرأت کرے، کون ہمت کرے کہ جا کر رسول سے یہ پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ کا گریہ کیوں ہے، اس گریے کا سبب کیا ہے. جناب مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لے گئے، نہ پوچھ سکے. جرأت نہیں تھی، ہمت نہیں پیدا کر پائے اپنے اندر کہ جا کر رسول کو پوچھ سکیں. جناب سیدہ نہ پوچھ سکی، مولا حسن بھی نہیں، مولا حسین علیہ السلام گئے. آنے کے بعد رسول اللہ سے پوچھا کہ نانا جان آپ کے گریے کا سبب کیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹا حسین، مجھے ابھی جبریل نے آ کر خبر دی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ مجھے کس طرح سے شہید کیا جائے گا، تمہارے بابا علی کو کس طرح سے شہید کیا جائے گا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کیسے شہید کیا جائے گا، تمہارے بھائی حسن کو کیسے شہید کیا جائے گا، اور میرے بیٹا حسین تمہیں کیسے شہید کیا جائے گا، وہ آ کے مجھے بتایا ہے. لہٰذا میں غمگین ہو گیا ہوں، تم سب کی شہادت کا سن کر میں غمگین ہو گیا ہوں. ایک مرتبہ رسول اللہ نے وہ پوری کی پوری روایت، وہ داستان کہ جو جبریل امین نے آ کر رسول کو سنائی ہے، رسول نے جناب آقا عبداللہ علیہ السلام امام حسین کو جو ابھی کم سن ہے سنا دی. نانا نواسا مل کر روئے. نواسے نے روایت سننے کے بعد ایک سوال کیا اپنے نانا سے، بس وہ جواب ہے ہمارا. پوچھا کہ نانا کیا جب ہمیں ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا تو کیا کوئی ہماری قبر پر ہمیں سلام عرض کرنے کے لیے آیا کرے گا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزان محترم. رسول سے مولا حسین علیہ السلام کا یہ پوچھنا اٹ مینز کہ یہ بہت بڑا راز ہے کہ مظلومیت سے امام معصوم کو علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر ان کی کوئی زیارت کے لیے جائے یا نہ جائے گا. مولا حسین علیہ السلام جب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہماری شہادت کے بعد کوئی ہماری قبروں پہ ہمیں سلام کر کے آئے گا، اٹ مینز کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ جس کو مولا حسین علیہ السلام پن پوائنٹ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ نانا جان یہ بتائیں کہ کیا کوئی ہماری زیارت کے لیے آئے گا. رسول اللہ نے فرمایا بالکل، مگر سب نہیں، میری امت کے بھی سارے لوگ نہیں، ایک مخصوص گروہ ہوگا، بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو تیری زیارت کے لیے آئیں گے، اور ہم ائمہ علیہ السلام کی ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے. کیا کرنے کے لیے؟ مودت قربا کا حق ادا کرنے کے لیے آئیں گے. یہ روایت کے جملے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے آئیں گے کہ جو حق پروردگار عالم نے ہمارا رکھا ہے اور ہمارے چاہنے والوں کا فرض قرار دیا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہماری قبروں پر آئیں گے. پلٹ کر مولا حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ یا نانا جان یہ بتائیں کہ جب یہ لوگ ہماری قبروں پر ہمیں سلام کرنے کے لیے آئیں گے تو اللہ انہیں کیا اجر دے گا. دیکھیے
یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنا زیارت پر یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور زیارت پر آنے کے بعد جو اتنا امپورٹنٹ تھا اس پر رب ذوالجلال کی جانب سے اجر بھی ملنا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام اپنے نانا سے یعنی کہ رسول اللہ سے پوچھ کر اسے ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور ایک روایت کی فارم میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اے میرے بیٹا حسین، جو ہماری قبروں پر آئیں گے ہمیں سلام عرض کرنے کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے ہماری قبروں کی، یاد رکھنا کم سے کم ثواب ان کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ان کے تمام گناہوں سے درگزر کر کے ان کے نامہ اعمال کو پاک کر دے گا۔ کم سے کم اجر یہ کہ اللہ ان کو کہ جو ہماری تمہاری قبروں پر آنے والے ہیں، ہماری قبروں پر آنے والے زیارت کرنے کے لیے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کے لیے آنے والے ہیں، ان کے پروردگار تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کم سے کم ثواب ہے، یہ کم سے کم ثواب ہے۔ لہذا زیارت کیوں؟ دوسرا یہ کہ اس کے آثار کیا ہیں۔ اچھا، اب اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ امام علی النقی علیہ السلام کا نظر آتا ہے ان کی سیرت مطہرہ میں، سیرت طیبہ کے اندر، کہ مولا امام نقی علیہ السلام مریض الاحوال ہیں اور غالباً مدینہ منورہ میں ہیں، اور ایک شخص کی خبر پائی کہ وہ کربلا معلیٰ جا رہا ہے زیارت کے لیے۔ امام علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا، ایک رقم دی، اور اس رقم کو اسے ادا کر کے یہ کہا کہ تم جو جا رہے ہو زیارت کے لیے ہمارے جد حسین علیہ السلام، جد غریب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، تو یاد رکھنا ہمارے لیے بھی ان کی قبر پر پہنچ کے دعا کرنا۔ اب جب راوی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ راوی ہے، مولا کو جانتا ہے کہ رسول اللہ کی آل سے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کر اس نے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ آپ بھی امام معصوم اور جن کی زیارت پر جا رہے ہیں وہ بھی امام معصوم، تو آپ کو اپنے لیے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ نے اس زمین پر کچھ جگہیں ایسی رکھی ہیں کہ جہاں اس نے چاہا ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اس سے کچھ سوال کیا جائے، اس سے کچھ مانگا جائے، اس کی مناجات کی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس جگہ پر اللہ نے پسند کیا ہے کہ اسے یاد کیا جائے، تم میری نیابت میں وہاں مجھے یاد رکھو، اللہ کو بھی یاد رکھو، اور میری جانب سے سلام بھی عرض کرو صاحب قبر کو۔ یعنی میری نیابت میں زیارت کر کے آنا، جب جا رہے ہو قبر ابا عبداللہ علیہ السلام پر تو میری جانب سے سلام بھی عرض کر کے آنا، اس لیے کہ یہ حق ہے اس جگہ کا کہ جو جانے والا خود پہنچ سکے تو خود سلام عرض کرے، اور اگر خود نہ پہنچ سکے تو دل میں یہ ارمان رکھے کہ اگر میں نہیں پہنچ سکا تو کیا ہوا، کسی کو اپنا نائب بنا کر تو بھیج سکتا ہوں۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر میں خود نہ پہنچ سکوں تو کسی کو اپنی جانب سے بھیج سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ کچھ بات ہو گئی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ زیارت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ کیوں زیارت؟ مودت۔ نمبر 2، مولا کا ایک حق کہ جو ہماری گردنوں پر ہے، ائمہ اطہار کا حق ہے کہ جو ہماری گردنوں پر ہے، کہ جس کا 100 آؤٹ آف 100 مصداق، یعنی یہ کہا جائے کہ حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے انسان نے، وہ کب کہلائے گا؟ یہ کہ ہم امام معصوم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں۔ تو ایک ہو گیا مودت قربہ کی وجہ سے زیارت، حق ہے ان کا اس لیے زیارت۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے زیارت، خود اپنی تمنا کا اظہار کیا ہے کہ میری قبر پر کون آئے گا، ہماری قبر پر کوئی آئے گا ہمیں سلام عرض کرنے کے لیے۔ یہ 3 باتوں کی زیارت کیوں کا جواب۔ ایک بات اور، وہ بہت بالکل ہم نے جو آغاز کیا تھا کہ ہمیں کسی ایک چھوٹے شخص سے ملنا ہے، پھر اس سے بڑے، پھر اس سے بڑے، پھر اس سے بڑے، پھر اس سے بڑے، یہ ایک سمجھانے کے لیے ہم نے بات عرض کی ہے، ورنہ ان کا کیا مقابلہ، ان کا کیا تقابل، ائمہ معصومین علیہ السلام کا تقابل نہیں ہے اصلاً دنیاوی کسی بھی شخصیت کے ساتھ، دنیا میں کسی بھی دنیا کے پاک ترین شخص کے ساتھ امام معصوم کا تو تقابل ہے ہی نہیں، اور اس کا تصور بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ زیارت کیوں۔ اب یہ اس کے ساتھ ساتھ رہے بات کہ اب ہم جب یہ سن چکے ہیں یہ ساری حدیثیں، روایتیں 2-3 جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی، اس کے بعد کم سے کم اتنا انسان کو سمجھنا ہے اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے پلو سے باندھ کر رکھنا ہے کہ انسان یہ اس بات کا احساس رکھے کہ میں کس سفر زیارت پر جا رہا ہوں۔
میں کسی ویکیشن پر نہیں جا رہا ہوں, میں گھومنے پھرنے کے لیے اور ٹورزم کے لیے نہیں جا رہا ہوں. وہ جگہیں اور ہیں کہ جہاں انسان گھومے گا پھرے گا, جہاں انسان انجوائے کرے گا, وہ جگہیں اور ہیں. وہ جگہیں اور ہیں کہ جہاں پر انسان جشن منائے گا, کھائے گا, پیے گا, لیجرز کے لیے جائے گا, ویکیشن منائے گا. کربلا معلیٰ ویکیشن منانے کی جگہ نہیں ہے. کربلا معلیٰ انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہے. کربلا معلیٰ اب امام معصوم کی ولادت کا جشن ہے تو پھر ایک اور بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غم لپٹا ہوا ہے. حالانکہ ہر فضیلت کے اندر غم کا ایک عنصر موجود ہے, لیکن یہ میں عرض کیوں کر رہا ہوں, روایت حدیث ہے. چھٹے امام علیہ السلام کی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب اپنے کسی پیارے کی قبر پر جاتے ہو تو کیا وہاں پر بڑے بڑے دسترخوان بچھا دیتے ہو اور اس کے بعد انواع و اقسام کے مہنگے مہنگے کھانے وہاں پر تیار کر کے کھاتے ہو اور ہنستے ہو, کہہ کے لگاتے ہو, اور ایسے کہ جیسے کوئی شادی میں آئے ہو اور جشن منا رہے ہو اور کھانا کھا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں مولا, ایسا نہیں ہے. کہا کہ جب ایسا نہیں ہے, تم اپنے کسی پیارے کی قبر پر جاتے ہو تو غم کا ایک عنصر باقی رکھتے ہو. یہ بتاؤ, ہمارے جد غریب حسین ابن علی علیہ السلام کی جب زیارت پر جاتے ہو تو وہاں جا کر ایسے لمبے لمبے دسترخوان کیوں بچھاتے ہو؟ اب یہ دیکھیے, یہ بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ الگ الگ طرح کے زوار ہوتے ہیں, الگ الگ طرح کے گروپس ہوتے ہیں, الگ الگ طرح کی معاملات ہیں اس دنیا کے اندر. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی صحیح ہے یا کوئی غلط ہے, یہ نہیں کہا جا رہا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جنٹری ٹو جنٹری بات ڈفر کرے. بہت ساری مسائل ہوتے ہیں اور بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں, انسان کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتا, کسی کو ڈائریکٹلی نہیں بول سکتا. اور ہم یہاں پر کوئی مخصوص کسی کی طرف نگاہ کر کے اور اشارہ کر کے بات نہیں کر رہے ہیں. بات صرف اور صرف اتنی ہو رہی ہے, سمپل ون لائنر, اور وہ ون لائنر یہ ہے کہ کربلا معلیٰ میں انسان جو کچھ بھی کر لے, غم کا عنصر باقی رہنا چاہیے. انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر کتنے معصوم, یعنی کہ امام معصوم آقا عبداللہ علیہ السلام, سرکار ابوالفضل عباس, شہزادہ علی اکبر, شہزادہ علی اصغر, شہزادہ قاسم, ان کا خون ملا ہوا اس سرزمین کے اندر. کتنے باوفا اصحاب سرکار ابو عبداللہ علیہ السلام یہاں پر کس مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے. بیویوں کی رداؤں کو سروں سے اتارا گیا اس سرزمین پر, ان خیموں کو جلایا گیا اس سرزمین پر. اس سرزمین پر وہ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ تڑپ کر, بلک بلک کر اس دنیا سے بہت سارے رخصت ہو گئے, اور کچھ قیدی بنا کے بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کروا کے لے جائے گئے, جن کو پس پشت رسیوں سے باندھ دیا گیا. ہم قدم قدم پر اس بات کا احساس رکھیں کہ ہم کس سرزمین پہ قدم رکھ رہے ہیں, ہم کس سرزمین پہ چل رہے ہیں. اگر ہم نے احساس کیا کہ ہم جس زمین پہ چل رہے ہیں یہ زمین کون سی زمین تھی, کیا ہوا تھا اس زمین پر, پھر سمجھانا نہیں پڑے گا, پھر کہنا نہیں پڑے گا. اگر انسان نے احساس کر لیا تو خود بخود جوتیاں اس کے قدموں سے نکل جائیں گی. پھر انسان جوتیاں پہن کر نہیں جائے گا, پھر انسان شوز اتارے گا, چپل اتارے گا, سلیپرز اتار دے گا. وہ پھر چپلوں کے ساتھ اور نالینوں کے ساتھ, جوتوں کے ساتھ, شوز کے ساتھ نہیں جائے گا, وہ پاک رہنا جائے گا, اس لیے کہ وہ احساس رکھتا ہے کہ میں کس زمین پہ قدم رکھ رہا ہوں. یہ اور بات ہے کہ میڈیکل ریزن سے اگر کوئی, ظاہر سی بات ہے جوتے پہن کر آ رہا ہے, اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوگی انشاءاللہ جن ایام کے اندر ہم سفر اختیار کر رہے ہیں ائمہ اطہار کے روزوں کی طرف, شاید کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جو پا برہنہ بغیر جوتیوں کے نہ چل سکیں. اتنی ٹھنڈی زمین ہوگی اور اتنی وہاں پر ٹھنڈ ہوگی تو ٹھیک ہے, اٹس ویل انف, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر زیارتیں کیسے کر پائیں گے. مگر یہ بات اپنے ذہن میں حاضر رکھنا ضروری ہے کہ اے میرے مولا, اگر یہ ٹھنڈ کی مجبوری نہ ہوتی تو میں اس زمین پہ بغیر جوتوں کے آتا. اس لیے کہ چھٹے امام علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے سواری بھی چھوڑ دی تھی اور اپنے پاؤں سے جوتیوں کو بھی اتار دیا تھا, پا برہنہ ہو گئے تھے. سر سے امامے کو اتار لیا تھا, انہوں نے سر کو کھول دیا تھا, کھلے سر, گریبان چاک تھا, آستینیں اوپر تھیں, پاؤں سے ڈالینیں نکل گئی تھی, اور غم کے ساتھ اور غم کی کیفیت سے محزون اور مغموم ہو کے امام تشریف لے کر آئے تھے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد غریب, اپنے جد مظلوم سرکار ابو عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آداب زیارت کیا ہے. اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف, اس درس کے سیشن کے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوئے
کہ کیا آداب ہیں یہ سمجھانے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم کس سرزمین پر ہیں۔ دیکھیے آداب کی طرف ہم ابھی چلیں گے۔ زیارت کی فضیلت 2 جملوں میں صرف سن لیجئے، یہ ہمارا دوسرا حصہ معذرت کے ساتھ زیارت کی فضیلت کا تھا اور تیسرا حصہ آداب زیارت کا ہے۔ تو دوسرے حصے کے اندر زیارت کی فضیلت کیا ہے وہ کیا بیان کیا جائے آپ سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ مولا میں 19ویں حج کے لیے جا رہا ہوں اس سال، آپ کو پتہ ہے میں اس سال 19ویں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اب ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے، لیکن ایسے افراد امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے کہ جو امام علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر بتا رہے ہیں کہ مولا الحمدللہ I have been 19 times for عمرہ for حج۔ اچھا ایک ہی مرتبہ حج ہوتا ہے انسان کا کہ جو واجب ہوتا ہے، پہلی مرتبہ جو انسان کو زندگی کے اندر ایک ہی واجب قرار دیا ہے اللہ نے حج، لیکن مستحب ہر سال حج کرے انسان، اور بہت فضیلت کی بات ہے، بہت فضیلت کی بات ہے انسان ہر سال حج کرے۔ ہم ایسے علماء کو اور ایسے بزرگوں کو اور ایسے افراد کو، نیک لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو ہر سال حج کرتے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں حج کرتے ہیں، یعنی اپنی نیابت اپنی جانب سے بھی نہیں، کہتے ہیں کہ میں حج کروں گا اور یہ حج امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں ہوگا۔ بڑے لوگوں کی بڑے انداز ہوتے ہیں۔ خیر، مستحب حج، مولا میں 19 حج کر چکا ہوں، 19 بار حج پر جا چکا ہوں، مستحب حج یقیناً مستحب حج، ورنہ واجب تو واجب ہے، واجب کو مقابلہ کیا کیا جائے گا مستحب کے ساتھ؟ یہاں پہ واجب حج کی بات نہیں ہو رہی، صحیح ہے، مستحب حج کی بات ہو رہی ہے۔ مولا 19 مرتبہ حج پر جا چکا ہوں۔ مولا مسکرائے، مولا نے کہا کہ خیریت سے جاؤ، اس سال حج پر حج مکمل کرو اور آ جاؤ، اگلے سال پھر چلے جانا حج پر تو تمہارے 20 ہو جائیں گے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ اس نے کہا مولا 20 ہو جائیں گے۔ یہ لٹرلی روایت ہے، کامل الزیارات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آج کامل الزیارات کا ملٹیپل لینگویجز کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، فرینچ میں بھی ہے، اور بہت ساری زبانوں کے اندر کامل الزیارات کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ کہا کہ تم جاؤ اس سال خیریت کے ساتھ، خیریت کے حج وغیرہ کر کے واپس آ جاؤ، 19 ہو جائیں گے، اگلے سال چلے جانا 20 ہو جائیں گے۔ تب ہمارے جد غریب مظلوم حسین ابن علی علیہ السلام کی 1 مرتبہ زیارت کے ثواب کے برابر ہوگا۔ اب یہاں پر یہ کوئی نہ کہے کہ امام علیہ السلام حج کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں اور زیارت کو زیادہ پروموٹ، یہ مولا بتا رہے ہیں کہ فضیلت کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنے والے کے لیے کیا ثواب ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے گھر کے مہمان کو اللہ حسین ابن علی علیہ السلام کے گھر کے مہمان کی نسبت کم اس کو انٹرٹین کرتا ہے یا کم اس کی فضیلت جانتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جو میرے حسین ابن علی کی بارگاہ میں اتنا جا رہا ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ عجیب، 20 مرتبہ مستحب حج کرے، 20 مستحب حج کرے اور 1 مرتبہ زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے جائے، اس کا ثواب برابر ہے۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو دیگر ائمہ ہیں، یعنی کہ مولا کائنات علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت انشاءاللہ جب ہم نجف اشرف کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہے ہوں گے تو ہمارے قیام نجف کے دوران کوشش ہوگی کہ آپ کی خدمت میں تمام تر فضائل زیارت امام سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعتبار سے جو حدیثیں ہیں، جو روایتیں ہیں، وہ آپ کو پیش کی جائیں۔ من جملہ ایک روایت صرف تبرکاً آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ مولا کائنات علیہ السلام کی زیارت کا ثواب چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مولا کے حق کی پہچان رکھتے ہوئے ان کی زیارت کر کے ابھی قبر سرکار امیر کائنات علیہ السلام، روضہ امیر کائنات علیہ السلام سے باہر نہ آیا ہوگا، پروردگار عالم اسے اتنا پاک کر دے گا۔ ابھی اندر ہی ہوگا، زیارت کر چکا ہوگا، ابھی زیارت کر کے فارغ ہو کے باہر نہیں آیا ہوگا، لیکن زیارت کر چکنے کے فوراً بعد، کتنا فوراً، ابھی باہر بھی نہیں آیا ہوگا، کتنا پاک کر دے گا؟ ایسے پاک کر دے گا کہ جیسے شکم مادر سے اس دنیا میں آیا ہوا اس شخص کا پہلا دن، اتنا پاک کر دے گا مولا کائنات علیہ السلام۔
قدموں کا، اس قدم کا کتنا ثواب ہے، یہ قدم پڑے گا تو اتنا ثواب ہے، وہ قدم اٹھے گا تو اتنا ثواب ہے. یہ روایتیں سارے مولا کائنات علیہ السلام کی زیارت کی جو انشاءاللہ سفر نجف کے دوران آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام تقی جواد علیہ السلام کی زیارت کا ثواب اپنی جگہ پر، مولا امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کا ثواب اپنے مقام پر، وہ سب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں، یاد رکھو ایک بار اور ہو کر آ جاؤ، 20 ہو جائیں گے تب جا کر ہمارے جد حسین ابن علی علیہ السلام کی ایک مرتبہ زیارت کے ثواب کے برابر بنے گا. یعنی کہ 20 مستحب حج، واجب حج کی بات نہیں ہو رہی. کیا کیا ثواب ہے، ہزار حج کا ثواب، ہزار مستحب حج کا ثواب، ہر قدم پر 70 حج کا ثواب، مال کثیر ملے گا. یعنی زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام کی فضیلت میں یہ ملتا ہے روایتوں میں کہ آپ اگر روایتیں پڑھ لیں شیخ عباس قمی کا وہ والا چیپٹر مفاتیح الجنان کا، کہ جہاں پہ فضیلت زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام کا بیان انہوں نے لکھا ہے، ضرور پڑھیے گا. سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام احاطہ بیان سے باہر ہے. یعنی کہ میرے پاس الفاظ کم ہیں، فضیلت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کی زیادہ ہے. لفظ کم ہے، فضیلت ان کی زیادہ ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہمارے پاس وہ سکت ہی نہیں ہے کہ امام کی زیارت کی فضیلت کو بیان کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی. ہزار حج، کثیر مال انسان کو ملتا ہے. زیارت ابا عبداللہ کا اثر یہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، انسان کو بڑا مقام مل جاتا ہے، شہرت ملتی ہے اسے دنیاوی اعتبار سے. اور اگلے سال تک، یعنی جو شخص ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کر کے پلٹتا ہے تو پروردگار عالم اگلے سال تک اسے ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے، فقر و فاقے سے محفوظ رکھتا ہے. کیا بیان کیا جائے؟ ہم بہت سی مرتبہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم فضیلت بیان کر کے کہیں زیارت کی اہمیت کو کم نہ کر دیں. زیارت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ساری فضیلتیں تو ہم انسان کو ملی جاتی ہیں. اتنا سمجھ لیجئے کہ جو عمومی دعائیں ہم وہاں پر مولا سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے مانگتے ہیں نا، پروردگارہ میری اولاد کو نیک بنا دے، پروردگار مجھے لوگوں سے محفوظ رکھ، پروردگار حسد سے بچا، پروردگار شر سے بچا، پروردگار یہ عطا کر دے، پروردگار وہ نعمت عطا کر دے، یہ ساری نعمت بن مانگے وہاں پر صرف ایک جملہ کہہ کے مل جائیں گی. اور وہ جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. یہ ایک جملہ آپ نے کہا، ہم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچ کر جو زیارت کا طریقہ ہے، جو زیارت کا پروٹوکول ہے، اس طریقے سے جا کے ان آداب کو انجام دے کے جب ہم زیارت کریں گے. اور زیارت ادا کر کے، زیارت کا کیا ہے؟ الحضور المزور، حضور الزائر عند المزور زیارہ، یعنی میرا مولا کی خدمت میں حاضر ہو جانا یہ زیارت ہے. لیکن وہ جو طریقہ امام معصوم علیہ السلام نے سکھایا، یا جو کر کے بتایا خود امام معصوم نے، کہ جب آ رہے ہیں جد غریب حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو انسان کیا کرے، تو وہ چیز ان کو ادا کر کے انسان جب پہنچتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہتا ہے، وہ ساری چیزیں اسے مل جاتی ہیں. تو مانگے کیا؟ سب تو مل گیا. وہ ایک جملہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کہنا سب کچھ دے گیا، تو پھر مانگے کیا؟ وہ مانگو جو مانگنا رہ جاتا ہے. ہم امام سے سب کچھ مانگ لیتے ہیں، سب مانگ لیا مولا سے مولا کو مانگنا رہ جاتا ہے. مولا مجھے آپ چاہیے، سب دے دیا مولا، ساری نعمتیں آ گئی میرے قدموں میں، آپ نہ ملے تو کچھ نہ ملا. اور گویا دنیا کے اعتبار سے کچھ نہ ملا، لیکن آپ کی رضا مل گئی، آپ کی معرفت مل گئی، آپ کی مودت مل گئی، تو میں سمجھوں گا کہ ساری نعمتیں خود بخود دوڑ کے میرے قدموں میں آ جائیں گی، اس لیے کہ میرے پاس آپ ہیں. لہٰذا مولا سے مولا کو مانگیں، اور مولا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وہیں پر جا کر تحت قبہ پہنچ گئے انسان، ذریعہ ابا عبداللہ علیہ السلام پر پہنچ گیا، کہے مولا مجھے آپ کی رضا چاہیے، آپ کی نظر کرم میری جانب ہو جائے، دے دیجئے مجھے اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں آپ دے دیجئے. مجھے کیا پتا
کہ مجھے کیا کس چیز کی ضرورت ہے، مجھ میں کیا کمی ہے، مجھے کیا معلوم؟ مولا مجھے کیا پتا کہ میرے لیے جو میں مانگ رہا ہوں وہ آگ بن جائے گا، مولا مجھے کیا پتا جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے چھری بن جائے گا، مجھے کاٹ دے گا، میرا خون نکل آئے گا، نقصان پہنچ جائے گا۔ مولا آپ بتائیے، آپ عطا کیجیے اپنی بارگاہ سے آپ سے ملا ہوا ایک ذرہ بھی آفتاب بن کر چمکے گا۔ تو اپنی مرضی سے بھی مانگیں، اس لیے کہ دعا مانگنا اس در کا ایک خاصہ ہے، تو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں، دعا تو مانگنی ہے، گڑ گڑانا تو ہے۔ غلام آقا کے سامنے آقا کی بارگاہ میں جا کر نہیں گڑ گڑائے گا تو کہاں گڑ گڑائے گا؟ تو لہٰذا یہ ہم بات کو زیادہ طولانی نہ کریں، اور یہ کہ یہ دوسرا حصہ تھا ہماری اس مختصر سی گفتگو کا کہ زیارت کی فضیلت کیا ہے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے زیارت کی، جو انشاءاللہ ہم طول سفر میں، پورے سفر میں آپ کو جا بجا بتاتے چلے جائیں گے، مختصر ہر اعتبار سے جہاں جہاں پر ہمیں موقع ملتا چلا جائے گا وہاں پر آپ کو زیارت ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بتاتے چلے جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق انسان زیارت کر کے، جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے شکم مادر سے، یعنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا ہوا پہلا دن کتنا پاک ہوتا ہے بھائی، بہت پاک ہوتا ہے، بالکل پاک صاف ہوتا ہے، معصوم ہو جاتا ہے، ایسا ہو جائے گا انسان۔ اور زیارت کی فضیلت کیا ہے؟ ہزار ہزار حج، عمرہ، مستحب نمازیں، ان کا ثواب، کثرت مال، اولاد، جاہ و حشم، منزلت، رد بلا، رد سحر، رد حسد، یہ ساری چیزیں پروردگار عالم زیارت ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، اور کیا رضا الہی، مودت قربا کے ادائیگی کا ایک کوشش کی، ادائیگی کی ایک کوشش۔ اب آ جائیے ہمارے اس درس کا، اس سیشن کا تیسرا حصہ، اور وہ ہے آداب زیارت۔ آداب زیارت میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، من جملہ پہلا ادب جو ہے وہ غسل زیارت۔ غسل زیارت کر کے انسان اپنے ہوٹل سے یا اپنی منزل سے یا وہاں پر جو اس کی ٹیمپرری قیام گاہ ہے وہاں سے نکل کر حرم جائے، تو حرم جانے سے پہلے ایک مرتبہ اس کو غسل کرنا چاہیے۔ وضو تو چلے ہے ہی، وضو کر لے انسان۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے عموماً کہ چونکہ بہت سارے بلکہ زیادہ تر ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضوں پر جو انسان غسل کرتا ہے غسل زیارت، اس غسل زیارت کے بعد انسان کو وضو کی حاجت رہتی ہے، وہ غسل کافی نہیں ہوتا ہے نماز کے لیے، لہٰذا غسل کے بعد وضو بھی کر لینا ضروری ہوتا ہے، مطلب کر لینا اچھا ہے نہیں، کر لینا ضروری ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا سلسلہ ہے؟ انسان کوشش کرے کہ پہلے وضو کر لے اور اس کے بعد غسل زیارت کر لے، تاکہ دونوں چیزیں اس کی ہو جائیں، پھر بال گیلے ہوتے ہیں اور مسا کے لیے تکلیف ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو غسل زیارت ایک ادب ہے زیارت کا کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے غسل زیارت کرے۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ٹھنڈ زیادہ ہوگی، ونس اگین میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ کہا جائے کہ مولانا از ناٹ بینگ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی، ہر مرتبہ ہر حاضری پر یہ نہیں ہو پائے گا کہ ہم غسل کر کے جا سکیں۔ تو ٹھیک ہے، جب آپ کے لیے پاسبل ہو، خاص طور سے جب آپ دن کی دھوپ میں جائیں گے تو اگر غسل کر کے جا سکیں تو بہت ہی زیادہ اس کا ثواب ہے، اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس زیارت کی ایک ایفیشنسی، اس کا ایک جو اثر ہے وہ ضرور آپ کو نظر آئے گا۔ نمبر 1 ادب زیارت کا، غسل زیارت۔ نمبر 2 اذن دخول، بہت ضروری ہے اذن دخول۔ جتنی مرتبہ آپ جائیں اذن دخول پڑھنا ضروری ہے۔ امام معصوم یعنی جو 12 امام ہیں، 14 معصومین علیہ السلام ہیں، ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہوئے جب جائیں گے اذن دخول پڑھنا ضروری ہے۔ تو کیا کریں؟ اذن دخول اگر یاد نہیں ہے تو، اذن دخول تو طولانی ہوتا ہے، تو اگر یاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ ادخلو یا مولایا، یہ عربی زبان کے اندر ہو گیا، ادخلو یا مولایا، ادخلو یا مولایا، کیا میں داخل ہو جاؤں اے میرے مولا۔ اگر ہم اور آپ یہ نہ کر سکیں، یہ عربی کا یہ جملہ، ایک جملہ بھی اگر یاد نہ رہ سکے، تو اپنی جس پسند کی زبان کے اندر، جس سہولت کی آپ کی زبان ہے، یعنی جو آپ کی سہولت کی زبان ہے، جو لینگویج ہے، اس کے اندر آپ اور ہم، انگلش میں ہو، اردو میں ہو، جس زبان میں آپ چاہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا مولا مجھے اجازت ہے، ڈو یو الاؤ می ٹو انٹر یور حرم، ٹو انٹر یور کوٹ یارڈ، ٹو انٹر دا روم جس میں زری موجود ہیں امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو دوسرا ایک ادب ہے اذن دخول۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا
الا یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. تو اجازت دے دی جائے، جب اجازت تمہیں مل جائے تو پھر تم داخل ہو سکتے ہو. یہ جو قبریں ہیں ائمہ اطہار کی، اماموں کی، معصومین علیہ السلام کی، یہ قبریں بھی نبیوں کے گھروں کی طرح کا سٹیٹس رکھتی ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمیں وہاں سے اجازت نہ مل جائے. اب اذن دخول کے اعتبار سے مزید بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے اذن دخول پر، ہم اس کو بیان کر کے زیادہ طولانی نہیں کریں گے. پاک لباس، پاک اور پاکیزہ لباس پہن کر انسان جائے، نجس لباس نہ ہو، اس پر چھینٹیں نہ اڑی ہوں نجاست وغیرہ کی. اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں. صاحب تطہیر کے حرم میں جائیں گے تو طہارت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ذکر خدا سے اپنی زبان کو لبریز رکھیں. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے اس کو انسان اپنے ورد زبان رکھے. کیا ہی خوب ہے کہ ہر وقت درود پڑھتا رہے یا استغفار پڑھتا رہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کثرت کے ساتھ پڑھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھے. انسان اچھی خوشبو لگا کر جائے. جس امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں بھی چاہیں خوشبو لگا کر جائیے. جز ایک حرم سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں پر خوشبو کا لگانا مکروہ قرار دیا گیا ہے، اب وہاں پر انسان خوشبو لگا کر نہ جائے. لیکن اگر وہاں کوئی خوشبو لگا رہا ہے اور کوئی مومن اور مولا کا چاہنے والا اور مولا کا عاشق اور مولا کا عزادار وہاں پہ عطر کی کوئی بوتل لے کر کھڑا ہوا ہے اور وہ سب کو تبرک کے طور پر لگا رہا ہے، تو اس کا دل نہ توڑیے، لے لیجیے اس سے وہ تبرک. اس لیے کہ وہ بھی وہاں پر مولا کی بارگاہ سے جو اس کی مراد پوری ہوئی ہے اس کی ادائیگی کے لیے وہاں پر کھڑا ہے، اس کے شکرانے کے لیے وہاں پر کھڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو لگا رہا ہے عطر، تو اس سے عطر لے لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ جائیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ پریکٹیکلی دیکھ سکیں گے، اس کو سمجھ سکیں گے کہ جب ہم بڑے بڑے قدموں کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، بڑے بڑے قدم لے کر فوراً پہنچ جاتے ہیں تو اس کی ایک بات الگ ہوتی ہے. جب چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آتے ہیں ہمارا دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے، اور جب ہم چھوٹے چھوٹے قدم لے کر جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ وقت ملتا ہے. اب مثال اس کی سمجھیے کہ انسان پہلے لیول میں جو ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو ایئر کرافٹ تک اگر پہنچنا ہے تو ایئر کرافٹ تک پہنچنے سے پہلے بہت سارے چیکس ہوتے ہیں. کہیں پر سیکیورٹی چیک ہوتا ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسٹم چیک ہوتا ہے، کہیں پر بورڈنگ ہوتی ہے، کہیں پر امیگریشن ہوتا ہے، پھر وہاں سے ایگزٹ لگتا ہے، پھر آپ کسی ایک ویٹنگ لاؤنج میں جاتے ہیں. اس لاؤنج میں جانے کے بعد پھر آپ کو پروٹوکول کے ساتھ ایئر کرافٹ میں بٹھایا جاتا ہے، پھر آپ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں. تو یہ لیولز ہیں، اور ان لیولز کو کراس کرتے ہوئے انسان اگر بہت سلولی جائے گا تو وہ اگلے لیول کے لیے سلو جانے کی وجہ سے پہلے پریپیئر ہو جائے گا. مطلب کیا، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں تو کیسے پریپیئر ہو رہا ہوں، میری روح کو وقت مل جائے گا پریپیئر ہونے کے لیے. مثال کے طور پر جب چھوٹے چھوٹے قدم انسان لے کر جاتا ہے، خود بخود اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جو چھوٹے چھوٹے قدم لے رہا ہوں، یہ میں قدم رکھ کس زمین پہ رہا ہوں، یہ زمین ہے کون سی زمین، اس زمین میں خون کس کا ملا ہوا ہے، اس زمین پہ کون آیا تھا کہ جس کے قدموں کے پڑنے سے، جس کے لہو کے زمین کی ریت میں شامل ہونے سے پروردگار عالم نے صرف اس زمین کو خاک شفا قرار دیا ہے. باقی دنیا کی ہر مٹی کھانا حرام ہے، کربلا کی مٹی میں شفا ہے. ٹوٹلی اپوزٹ. کون سی زمین ہے یہ؟ یہاں پر ملائکہ آنے کے لیے ترستے اور تڑپتے ہیں. یہ وہ زمین ہے، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر ایک باپ اپنے بیٹے کے لاشے کے قریب جانے کے لیے ایسے گھٹنوں کے بل چل کر گیا ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ رینگتا ہوا چلتا ہے. یہ وہ زمین ہے، اس کا خیال کیا جائے، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلا جائے. زری کو چومنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے اور بہت زیادہ اس کا اثر ہے، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. اپنی آنکھوں کو زری سے لگانا، اپنے دونوں گالوں کو، رخساروں کو زری سے لگانا، اپنے سینے کو زری سے لگانا، اپنے ہونٹوں کو زری سے لگانا، یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے اور بہت زیادہ. اب یہ ایک بات اور آپ کی خدمت میں مرض کریں، یہ جو ہمارا زری کو تھامنا ہے یہ کیا ہے؟ ایک عالم دین ہے، انہوں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ جب ہم اور آپ زری کو تھامیں اور پکڑیں تو ہمیں ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ گویا ہم امام کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، تجدید بیعت کے لیے آئے ہیں، بیعت کو رینیو کرنے کے لیے آئے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. ہم نے بیعت تو عالم ارواح میں یقیناً کر لی تھی، اب تجدید بیعت کے لیے آئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں.
تو یہ ہم زری کو تھام رہے ہیں اور کہنے کہ مولا میں آ گیا ہوں آپ کی بیعت، تجدید بیعت کے لیے، آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب امام معصوم کو، امام برحق کو ہدیہ کرنا، صاحب قبر کو ہدیہ کرنا، اور جو حرم کے خدمت گزاران ہیں ان کا احترام کرنا، ان کی بات کو ماننا۔ ظاہر سی بات ہے بہت سی مرتبہ کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان نہیں سن پا رہا ہوتا ہے اور وہ انسان کے مزاج سے ہٹ کر ہوتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے، کہیں پر نماز پڑھنے دیا جا رہا ہے، کہیں پر نہیں اجازت دی جا رہی ہے، کہیں پر کیا ہے، کوئی کیا مسئلہ ہے، یہاں نہ کھڑے رہو، یہاں نہ بیٹھو، یہاں نہ پڑھو، یہاں نہ رکو، یہاں سے آگے بڑھ جاؤ۔ بہرحال جو بھی ہے وہ حرم امام معصوم علیہ السلام کا خادم ہے، اس کی بات انسان سن لے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب یہ جو آداب زیارت تھے یہ مختصر ہم نے بیان کیے، باقی انشاءاللہ دوران سفر اور بھی کچھ آداب بیان کریں گے۔ مثال کے طور پر چوکھٹ کا چومنا، جس بھی امام معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، قبر پر جا رہا ہے، مولا کائنات کے یہاں جا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کے جا رہا ہے، مولا عباس علیہ السلام کے جا رہا ہے، دو امام کاظمین شریفین جا رہا ہے، سامرہ عسکرین شریفین جا رہا ہے علیہ السلام، تو امام کے عتبہ، العتبۃ العالیہ، یہ جو عتبہ ہے کسے کہتے ہیں؟ چوکھٹ کو عتبہ کہتے ہیں۔ اس چوکھٹ کو چومنا عجیب توفیقات پروردگار عالم کو حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام معصوم علیہ السلام کی قبر مطہر کی چوکھٹ کو چومتا ہے، عجیب و غریب توفیق ہے، عجیب و غریب توفیق ہے۔ اپنی آنکھوں کو لگائیں، اس چوکھٹ کو چومیں، بہت زیادہ ثواب ہے، اور کثرت کے ساتھ اس کے اندر توفیقات انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اب یہ ہمارے اس سیشن کا تیسرا حصہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ چوتھا حصہ یہ ہے کہ کچھ ضروری جو فقہی مسائل ہیں ان کا بیان آپ کی خدمت میں کر دیا جائے، اور من جملہ سب سے پہلی بات طہارت۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جسے وضو کا طریقہ نہیں آتا تو وہ وضو کا طریقہ سیکھ لے، اگر کوئی ایسا ہے کہ جسے غسل کا طریقہ نہیں معلوم تو وہ غسل کا طریقہ سیکھ لے۔ کوشش کر کے انشاءاللہ ہم اسی اپنے سیشن کے اندر، اسی درس کے دوران آپ کی خدمت میں وضو کا طریقہ، جو واجب وضو کا طریقہ ہے، جو ضروری ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، اور غسل کا جو طریقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ من جملہ وضو کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان 3 مرتبہ کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، 2 مرتبہ کلی کرے، 2 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، اور بلکہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے۔ سب سے پہلے انسان اپنے ہاتھوں کو کلائیوں سے لے کے انگلیوں کے سروں تک، کلائیوں سے لے کے آگے تک پورا انسان اپنا ہاتھ دھوئے، 2 مرتبہ دھوئے، 2 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیا، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ یہ 3 مستحب چیزیں ہو گئیں۔ وضو، واجب وضو ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے۔ واجب وضو شروع ہوتا ہے چہرے کو دھونے کے ذریعے سے، چہرے کو دھونے کے ساتھ واجب وضو ہمارا شروع ہو جاتا ہے، یا وضو کا واجب حصہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر انسان کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ بہت آسان ہے اور اس کو کوئی مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اسے مشکل نہیں بنایا ہے۔ لہٰذا بہت آسانی کے ساتھ انسان اپنے چہرے کو دھوئے 2 مرتبہ۔ کیسے دھوئے گا 2 مرتبہ؟ جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ میرا جتنا ریکوائرڈ حصہ دھل گیا ہے، 1 مرتبہ ہر پورے ریکوائرڈ حصے پہ پانی چلا گیا ہے، 1 مرتبہ ہو گیا۔ اب جو اگلی مرتبہ اس کے بعد پانی ڈالے گا تو یہ دوسری مرتبہ ہوگا، اس کے بعد آگے بڑھ جائے، دوسرے حصے پہ بڑھ جائے۔ اپنے وضو کے لیے، چہرے کو دھونے کے لیے جو ریکوائرڈ حصہ ہے وہ لینتھ میں اور وڈتھ میں وہ بیان کیا گیا ہے شریعت کے اندر بھی، اور توضیح المسائل کے اندر بھی ہے۔ کیا کہ لمبائی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے، سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے چن کے آخری حصے تک لمبائی میں یہ، اور چوڑائی میں مڈل فنگر اور تھم کے درمیان آنے والا جتنا حصہ ہے، اس میں میرا ان 2 انگلیوں کے درمیان میرے چہرے کا جتنا حصہ آ رہا ہے، جو کور ہو رہا ہے، اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو ایک بار لیا، دھویا، پھر دھویا۔ اب یقین آ گیا، 2 بار پانی ڈالنے سے یقین آ گیا کہ پانی پوری جگہ پہ پہنچ گیا، تو یہ 1 مرتبہ دھل گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور چلو پانی ڈال دیا تو یہ آپ کا چہرہ دھل گیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، کونی سے لے کر انگلی کے سرے تک، انگلیوں کے فنگر ٹپس تک، یعنی فنگر ٹپس تک دھونا ہے، کونی سے لے کر فنگر ٹپس تک۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے کونی سے ایگزیکٹلی دھو لیا تو تھوڑا اوپر سے ڈال دیں،
تھوڑا اوپر سے ڈال لے بس، یہ صرف یقین کرنے کے لیے، یہ نہ ہو کہ بھئی یہاں سے ڈال رہے ہیں انسان، تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ پھر انسان وسواس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور وسواس شیطان کے ٹریپس میں سے ایک بہت بڑا ٹریپ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے. جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا کام کرے، آگے بڑھے، جو رب ذوالجلال نے ہم نے مانگا ہے، جتنا ہم سے مانگا ہے اتنا ہم اسے ادا کر دیں اور آگے بڑھ جائیں. تو دائیں ہاتھ کو دھونے کے لیے کونی سے لے کے انگلیوں کے سروں تک دھوئے، پھر لیفٹ آرم کو دھوئے تو وہ بھی کونی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک اسے دھو لیا. یہ دونوں جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ دو مرتبہ دھو لیا آپ نے. اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے. سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ اگر کسی کے بال اتنے بڑے ہیں کہ مانگ بنا لیتا ہے، دائیں طرف کے بائیں طرف آ جاتے ہیں، بائیں طرف کے بال دائیں طرف آ جاتے ہیں، تو اسے پہلے سے جگہ بنا کے رکھنی ہوگی کہ جہاں پر وہ اسی پانی سے کہ چہرہ اور ہاتھ دھونے کے بعد جو اس کے ہاتھوں پہ تری بچی ہے، اسی طریقے ساتھ ہم اپنے ہاتھ، یہ جو جتنا حصہ ہاتھ دونوں ہاتھ ملانے پر نظر آ رہا ہے، اس حصے سے مسح نہیں ہوگا. تو جو چھپ جا رہا ہے حصہ دونوں ہاتھ ملانے پر، اس کے ذریعے سے مسح ہوگا سر کا. لہٰذا ہم عموماً بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو یوں مسح کرتے ہیں، انگلیاں کھڑے رکھ کے مسح کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. مسح ہوگا یوں، ٹھیک ہے، اوپر سے لے کے نیچے کی طرف ہوگا، کھینچ لیا آپ نے، مسح ہو گیا. یہ سر کا مسح ہو گیا. پھر رائٹ لیگ کا مسح اور پھر لیفٹ لیگ کا مسح ہوگا. دائیں پاؤں کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگلی کے سرے سے شروع کرنا ہے، اور جو ابھار ہے جہاں پر ہمارا پاؤں جو ذرا سا اٹھ رہا ہے وہاں تک لے کے جانا ہے. بہت اوپر تک، اینکل تک بالکل نہیں لے کر جانا ہے، درمیانے پاؤں تک تھوڑا سا اوپر سے اپنے فنگر ٹپ سے کھینچ لیا، اوپر تک آ گئے تو آپ کا مسح پاؤں کا ہو جائے گا. تھوڑا سا اوپر تک لے آئے، جہاں تک ابھار ہے وہاں تک لے آئے، اور اس کے بعد لیفٹ لیگ کا مسح ہو گیا. یہ مسح ہو گیا. اب آ جائیے غسل کا طریقہ. غسل واجب کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سر اور گردن غسل کی نیت کر کے، ہاں وضو کے لیے بھی کیا ہے کہ وضو کی نیت کر کے انسان ہاتھوں کو دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، سر کو دھوئے، چہرے کو دھوئے، رائٹ ہاتھ کو دھوئے، لیفٹ ہاتھ کو دھوئے، سر کا مسح کرے، رائٹ لیگ کا مسح کرے اور لیفٹ لیگ کا مسح کرے، رائٹ فیٹ کا مسح کرے، پھر لیفٹ فیٹ کا مسح کرے. غسل واجب کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اب نیت واجب مستحب کے اعتبار سے ہوگی کہ ہم کون سا غسل کر رہے ہیں، لیکن غسل کا ایک ہی طریقہ ہے. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان غسل کی نیت کر کے سر اور گردن کو دھو لے. جب سر اور گردن دھل جائے اس کے بعد رائٹ حصے کو دھوئے اور اس کے بعد لیفٹ حصے کو دھوئے. سمپل، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. سر اور گردن کو پورا دھو لے، پھر رائٹ حصے کو دھو لے اور اس کے بعد لیفٹ حصے کو دھو دے. یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. وضو کا طریقہ آپ کو بتا دیا، غسل کا طریقہ آپ کو بتا دیا. نماز جماعت کا ایک بڑا مسئلہ وہاں پر جو آتا ہے، عموماً لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، وہ 2-3 باتیں ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ انہیں نہیں معلوم ہوتا، کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ الحمد اور سورہ نہیں پڑھنا. جب مولانا صاحب اللہ اکبر کہہ کے جماعت شروع کرتے ہیں تو وہ امام جماعت جو ہیں وہ تو الحمد پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے جس نے الحمد اور سورہ نہیں پڑھنی ہے وہ بھی الحمد اور سورہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا جماعت کا مطلب کیا ہے؟ الحمد اور سورہ نہیں پڑھنا. یہ تو ایک طرح کے لوگ ہو گئے کہ جنہیں نہیں معلوم ہوتا کہ جماعت میں ہم نے الحمد و سورہ نہیں پڑھنی ہے. جو امام جماعت ہے، جن کی ہم اقتداء کر رہے ہیں، جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، ان کے الحمد اور سورہ پہ ہم نے اکتفا کرنا ہے جب تک ہمیں آواز آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے، دوسرے قسم کے لوگ یہ ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ الحمد اور سورہ تو نہیں پڑھنا ہے، لیکن الحمد اور سورہ کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہم نے خود پڑھنی ہیں. ایک اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں پتا ہوتی ہے، اور یہ مومنین اور مومنات میں سے ہوتے ہیں. تو چونکہ نہیں بیان کیا جاتا، وہ جو بیچارے افراد نہیں مطالعہ کر پاتے ہیں اپنی بزی لائف کی وجہ سے، وہ نہیں جانتے ہیں کہ الحمد اور سورہ کے علاوہ جو باقی سارا کا سارا ذکر ہے، یعنی ذکر رکوع سبحان ربی العظیم و بحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یہ سب کچھ ہم نے خود پڑھنا ہے. صرف الحمد اور سورہ نہیں پڑھنا، اس کے علاوہ سب کچھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، اگر ہم مسافر ہیں تو آبویسلی ہماری 4 رکعتی واجب نمازیں قصر ہو کے ٹوٹ کے 2 ہو جائیں گی. تو واٹ
اف وہاں پر جو رہنے والے جو لوکل لوگ ہیں جو 4 رکعت پڑھیں گے، ہم تو 2 رکعت پڑھ کے ختم کر دیں گے، تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے پہلی صف کے اندر نہیں کھڑے رہنا ہے، ہم نے دوسری صف میں کھڑے رہنا ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز کے لیے گئے ہیں تب بھی ہم پیچھے کھڑے رہیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ ہماری بھی 2 ہیں، ان کی بھی 2 ہیں، یعنی کہ جو مسافر ہے اس کی بھی 2 ہیں اور جو لوکل ہے ان کی بھی 2 ہیں، تو پہلی صف میں کھڑے رہ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ اگر ہم مغرب کے لیے گئے ہیں تو بھی کیا اس طرح سے ہمیں دوسری رو میں آ جانا ہوگا؟ نہیں، ہم پیچھے کھڑے رہ سکتے ہیں، ہم پہلی صف میں کھڑے رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری بھی 3 ہیں، ان کی بھی 3 ہیں۔ لیکن جب 4 رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں ظہر، عصر اور عشاء، تو اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم پہلی صف میں نہ ہوں، پیچھے کی کچھ صفوں کے اندر ہوں، اور البتہ اگر ہم چاہیں تو ان کی تیسری، چوتھی اور ہماری پہلی، دوسری جو ہوگی، فار ایگزامپل امام جماعت نے تشہد پڑھ کے سلام نہیں پڑھا کیونکہ ان کی 4 ہیں، ہماری 2 ہیں، ہم نے نماز ختم کر لی کیونکہ ہماری 2 تھی، تو اب ہم کیا کریں؟ بیٹھے رہیں؟ جواب یہ ہے کہ آپ چاہیں تو بیٹھے رہیں، آپ چاہیں تو اپنی کوئی اور قضا، جو کہ خاص طور سے نماز فجر کی فار ایگزامپل اگر قضا ہے کہ جو 2 رکعت ہے ان کی بھی 2 رکعت بچ گئی ہیں، 3rd 4th، ہماری فجر کی 2 رکعت ہوں گی تو قضا کوئی پرانی، تو وہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ بس ایک بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اب چونکہ وہ امام جماعت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہوں گے اپنی تیسری اور چوتھی رکعت میں، لہٰذا ہم نے اب الحمد سورہ خود پڑھنا ہوگا، چاہے ہم جماعت ہی میں کیوں نہ ہو، اب ہم نے الحمد سورہ ساتھ میں پڑھنا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہے اس وقت کہ جب ان کی 3rd اور 4th ہوگی اور ہماری 1st اور 2nd ہوگی، ان دا کیس آف وین وی آر ریسائٹنگ جماعت فار آور نماز فجر، یہاں ہم اپنی نماز فجر کے لیے جب پڑھ رہے ہوں گے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر، تو پھر ہم اس بات کا خیال رکھیں گے۔ باقی انشاءاللہ سفر کے دوران گفتگو جو بھی سلسلہ ہوگا وہ رہے گا، انتظامی امور اور انتظامی اعلانات اور مینجمنٹ اور مینیجریل جو باتیں ہوں گی اور ایشوز ہوں گے وہ برادر توقیر رضا بھوجانی پروردگار ان کی حفاظت فرمائے یہ بیان کریں گے اور بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ دوران سفر بھی، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جناب توقیر بھوجانی صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اس گروپ کا، بہت نیک نیتی کے ساتھ اور بہت عزم اور اچھے عزم کے ساتھ یہ گروپ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ مائنیوٹلی دیکھ کے چیزوں کو مرتب کیا گیا ہے ریگارڈنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہنے سے مراد میں ڈیٹیل اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ میرا ڈومین نہیں ہے، اس لیے میں اس ڈومین کے اندر انٹر نہیں ہوں گا، وہ جناب توقیر صاحب ہی کا ڈومین ہے، وہی اسے سنبھالیں گے۔ بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ توقیر بھائی لائق ستائش ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ تعریف کے قابل کام کر رہے ہیں، اور جناب سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مدد فرمائیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان نیتوں کو، ان پاک اور خالص نیتوں کو ہمیشہ اسی طرح سے خالص اور قائم و دائم رکھیں کہ جس نیت کے ساتھ یہ گروپس کو تشکیل دے رہے ہیں اور آگے بھی جو ارادہ رکھتے ہیں، پروردگار انہیں اس میں طاقت اور قوت عنایت فرمائے، ان کی توفیقات میں، ہماری توفیقات میں، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں پوری یہ طاقت عنایت فرمائے کہ ہم سب مل کر ایک گروپ میں، ایک فیملی کی طرح سے رہیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بچوں کو پرسہ پیش کریں، ان کی زیارتیں کریں، ان کو سلام عرض کریں، ان کی بارگاہ سے بہت ساری بلیسنگز اینڈ باؤنٹیز لے کر واپس آئیں، اور ایک اچھی زندگی اور ایک نیک اور پاک اور پاکیزہ زندگی کا آغاز کر سکیں، معرفت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل کرنے کے لیے جو رزق ہے وہ ہم وہاں سے حاصل کر سکیں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بہت سارے مومنین اور مومنات تڑپ رہے ہیں قبور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، بہرحال جتنے مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں پر بھی تڑپ رہے ہیں ان کا سلام خدمت امام معصوم علیہ السلام میں ایصال اور ارسال فرما، اور جتنے مومنین مومنات جو متمنی ہیں زیارت قبور ائمہ اطہار علیہ السلام کے، ان سب کو مولا کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔